اللہ کو منانا بہت آسان ہے، وہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں سے مان جاتا ہے، اس لیے دعا کرنا مت چھوڑنا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مایوس کیوں بیٹھے ہو؟ معجزہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحے۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ بے بس انسان کے لیے تہجد کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کو دور کرتا ہے۔ تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے اسے کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ تم اپنی دعاؤں میں تارے مانگتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا کر رکھا ہو۔ جب تمہارا دل بوجھل ہونے لگے تو اللہ کے ذکر میں سکون تلاش کرو۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے، اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں، تم ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ دل کو اللہ سے جوڑ لو اور پھر مقدر کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، بار بار تمہارا آسمان کو دیکھنا، وہ دیکھ رہا ہے تمہارا بار بار تڑپنا، وہ دیکھ رہا ہے تمہارا بار بار رونا، وہ تمہاری بے چینی سے بالکل بے خبر نہیں ہے، بہت جلد وہ تمہاری زندگی کو سکون سے بھر دے گا۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہو، تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔